نعرہ رسالت، علی حق نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے تعجیل ظہور ولی الاثر حضرت بقیت اللہ صاحب الزمان علیہ السلام صلوات۔ سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على النبي الأمي البقي المدني والصاحب الحامي وقوقب دري الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق، إن علينا للهدى وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى۔ سلوات پڑھیں بآواز بلند۔ ارشاد معصوم ہے پر بلند آواز سے اس لیے درود پڑھو تاکہ تمہارے دلوں سے نجاست جاتی رہے، طہارت آتی رہے۔ ارشاد رسول خدا ہے کہ جو شخص مجھ پر، میری ذریت پر بلند آواز سے درود پڑھتا ہے اور جن لبوں سے وہ درود گزرتا ہے وہ لب میری بوسگاہ بن جاتا ہے۔ مل کر کے بلند آواز سے درود پڑھتا ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار آپ تمام برادران ایمانی کی حاجتوں کو قبول فرمائیں، اور جو تمنائیں ہیں، جو مرادیں ہیں، بارگاہ رب الحسین میں منظور اور مقبول ہوں۔ بانیان مجالس کا انتظام، اہتمام، خرچ اخراجات پروردگار اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائیں، اور جو بھی مقاصد خیر ہیں اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیں۔ 1443 ہجری کا عشر محرم آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گفتگو آپ کے ذہان عالم یقیناً محفوظ ہو کہ آج اس سلسلے کی 8ویں گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور چونکہ آج کی مجلس میں بہت سے احباب نئے ہیں اور مسلسل آنے والے افراد جو مسلسل میری مجالس سماعت فرما رہے تھے، تو وہ شاید اس موضوع سے آگاہ نہیں ہے جو میں پہلے بیان کر رہا ہوں، لیکن بہرحال آج کی مجلس ایک نسبت رکھتی ہے کردگار وفا کے ساتھ، اور آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں مکمل گفتگو ابو الفضل العباس پر ہی کروں۔ خاندان فطرت و طہارت، عزت اور حرمت کے دریا، ہادیان برحق اللہ نے بھیجے، اور یہ میں مسلسل آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ اللہ نے جن ہادیوں کو بھیجا ان کو کامل اور مکمل اختیارات کے ساتھ بھیجا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ معاشرے میں جائیں اور میری نمائندگی کرتے ہو، کہیں ایسا ہو کہ وہ سستی محسوس کریں،
کہیں تنزلی محسوس کریں. نہیں، میرے ہادیوں کے پاس ہر مسئلے کا حل ہو. کہیں ندامت نہ، کہیں یہ نہ آ جائے کہ میں مسئلہ پوچھ لوں اور پھر بتاؤں. اس لیے کہ مسئلہ پوچھنا اللہ کے بھیجے ہوئے ہادیوں کا کام نہیں ہے، دنیا کے بنائے ہوئے ہادیوں کا کام ہوتا ہے. یہ تو وہ ہے جو خود کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو کہ میں زمین سے بہتر آسمان کے رستے جاؤں. یہ ہادیان برقع، تو اللہ نے ان کے خاندان کو سرخیز بنا اور اعلیٰ و عرفہ بنا. 1,24,000 انبیاء اللہ کے ہاتھی بن کر آئے، اور اللہ نے عیسیٰ تک کے نبوت کے سلسلے کو روکا، اور اس کے بعد اللہ نے 18 سردار اس دنیا پر بھیجے جو طیب طاہر، کوئی گناہ نہ کرنے والے، جو بھی ان کے دروازے پر آئے در مراد پا جائے، جو ان سے متمسک ہو جائے وہ پاکیزہ ہو جائے. اللہ نے ان کو کعبہ کا والی اور نگہبان بنا، اللہ نے ان کو کعبے کا متولی بنا. اور یہ قصی، فیر، غالب، عبد مناف، ہاشم، یہ ایک تسلسل کے ساتھ خاندان اس دھرتی پر آباد ہے. اور اس دھرتی پر جو سب سے زیادہ سرخیز خاندان وہ جناب ہاشم کا ہے. جناب ہاشم حشم سے مشتق ہے. حشم کے معنی ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ حشم کے معنی ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا. یعنی ہاشم اس خاندان کے اس فرد کو کہتے ہیں کہ جب پورا عرب بھوکا مرتا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، قحط سالی ہو جاتی تھی اور لوگ بھوک سے مر رہے ہوتے، تو جناب ہاشم اونٹوں کو نہر کرواتے، ان کے شوربے تیار کرواتے، بڑے بڑے پکوان بلا کر کے روٹیوں کو بھگو بھگو کر شوربے میں جو پورے بھوکے عرب کو کھانا کھلائے، اس مرد جواد کو لغت عرب میں ہاشم کہا جاتا ہے. ہاشم اس خاندان کا یہ سرخیز خاندان ہے جناب ہاشم. اور سلمہ بنت عامر سے جناب ہاشم نے شادی کی، بیٹا شیبۃ الحمد پیدا ہوا. شیبۃ الحمد کے بعد اس سلسلے کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھا، اور میں مسلسل اپنی گفتگو میں یہ بھی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دنیا والوں جن کو ہم امام مانتے ہیں ان کی مائیں یہ ہے، جو ہے یا نہیں ہے، ان کی مائیں یہ ہے. دنیا جن کو امام مانتی ہے ان کی ماں کا تذکرہ کر کے کوئی دکھائے. ہم تو اس خاندان اور عظیم خاندان کے تذکرے کر رہے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے جن کو ہم امام مانتے ہیں، ہم ان کے نسب سے آگاہ ہیں، ان کے صلب سے آگاہ ہیں، ان کی عزت اور ان کی طہارت سے آگاہ ہیں. گویا کہ یہ عظیم خاندان جو جناب محمد ابن عبداللہ اور جناب ابو طالب، یہ عظیم خاندانوں سے متمسک ہوتا ہوا. اور پھر میں نے یہ بھی عرض کیا کہ ابو طالب کا بیٹا حیدر کرار کس آبتاب کے ساتھ خانہ کعبہ میں نمودار ہوا، اور فاطمہ بنت اسد کے کمالات بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے. لہذا یہ تسلسل کے ساتھ خاندان آگے بڑھتا رہا. اور پھر جناب ابو طالب کو اللہ نے 4 بیٹے عطا کی، اور ان 4 بیٹوں میں عظیم ہر فرد عظمت کا مالک جناب جعفر طیار، جناب طالب، جناب عقیل. اور جناب عقیل کی خصوصیت یہ ہے کہ شجرۃ الانساب کے ماہر تھے. شجرۃ الانساب یعنی نسبوں کا شجرہ جناب عقیل جانتے ہیں، پہاڑوں کا شجرہ جناب عقیل جانتے ہیں، درختوں کا شجرہ جناب عقیل جانتے ہیں، زمینوں کا شجرہ جناب عقیل جانتے ہیں، آسمان کا شجرہ جناب عقیل جانتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہر ایک کے بارے میں جناب عقیل جانتے ہیں کہ یہ کیسا ہے، اس کی ماں کیسی ہے، اس کا باپ کیسا ہے، اس کا بیٹا کیسا ہے. کوئی بھی شخص علی کے خلاف بھونکتا، جناب عقیل اس کا سارا شجرہ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیتے.
تشریف لے گئے، ایک شخص نے کھڑے ہو کر امیر المومنین کے خلاف بکواسات کی ہے. میں نام لینا نہیں چاہوں گا، ممبر زیب نہیں دیتا. جب اس نے امیر المومنین کی شان میں بکواسات کیے تو جناب عقیل وہاں پر موجود تھے اور کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے بکنے والے، میں تجھے بتاتا ہوں، تو میرے بھائی علی کے خلاف پھونکتا ہے. جب تو پیدا ہوا تھا 6 آدمی تیرے سرانے لڑ رہے تھے، ایک کہتا تھا میرا ہے، دوسرا کہتا تھا میرا. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ آپ سامنے آنے ہیں بھائی، ذرا اچھا ہوگا. چلے درود بھیجیے آل بیت محمد. شجرۃ الانصاب کے ماہر ہیں جناب عقیل، معمولی ہستی کا نام نہیں تھا. آخر علی کے بھائی ہیں، ابو طالب کے لخت جگر ہیں، اور سارا خاندان ہی علم و عمل کا پابند ہے، شریعت سے آگاہ ہے. اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے فضائل آسمانی صحیفوں میں لکھے ہوئے ہیں، ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ کمالات کا مظہر ہے، یہ خدا کے ان کمالات و صفات کا مظہر ہے، صرف امامت کے بہانے پر نہیں. جو بھی ان کے خون سے جو متمسک ہے، اس کے اندر خدا نے یہ شرف اور عنایت رکھی. لہذا یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظمت اور طہارت کے باب میں یہ بات رقم ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے خود وصیت کی، اے علی میرے جانے کے بعد کلابیہ خاندان میں شادی کرنا، اللہ تجھے ایک بیٹا عطا کرے گا اور میں اس کا نام عباس رکھ کے جا رہی ہوں. اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے امیر المومنین نے جناب عقیل کو بلایا اور عقیل سے کہا، اے عقیل، آپ شجرۃ الانصاب کے ماہر ہیں، آپ پورے عرب میں نظر دوڑائیے، جو سب سے زیادہ سرخیز خاندان، بہادر، شجاع آپ کو نظر آئے وہ اپنے بھائی علی کے لیے منتخب کرو. تو جناب عقیل نے امیر المومنین کے لیے ایک عظیم رشتہ تلاش کی اور وہ عظیم خاندان، شجاع خاندان، بہادر خاندان، کلابیہ خاندان سے، جس کی وصیت جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، اسی سے انتخاب کیا کہ یہ عظیم جوہر اور کمالات سے آراستہ یہ گھر ہے. گویا کہ جناب فاطمہ، ان کا نام بھی فاطمہ ہے، جو بعد میں ام البنین قرار پائے اور امیر المومنین کے عقد میں آئے، اور اللہ نے 4 شعبان کو جناب ام البنین کی گود میں عباس جیسا گوہر آفتاب پیدا کیا. اور یہ گوہر در نایاب حضرت عباس امیر المومنین کی بارگاہ میں آئے اور تربیت پانے لگے امیر المومنین کی خدمت میں. 2 سال کے جب ہوئے حضرت کردگار وفا، تو اپنے بیٹے کا امتحان مولا علی کچھ اس انداز سے لے رہے تھے. اپنے بیٹے کو گنتی سکھا رہے ہیں، کہو بیٹا آہد. عباس نے کہا آہد، کہو بیٹا اسنان. خاموش ہو گئے کردگار وفا اور کہا بابا جس زبان سے میں نے آہد کہا ہے اس زبان سے اسنان کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. کہ کیا فلسفے کو بیان کیا. مرکز علم و عرفان، معرفت کے سمندر ہے حضرت عباس. اور ایسے نہیں ہے، چونکہ امیر المومنین کی تربیت میں ہے اور جو باب مدینۃ العلم جس کی تربیت سے آراستہ ہو رہا ہو، اس ہستی کو عباس کہتے ہیں. لہذا عباس معرفت خدا بندی کا وہ سمندر تھا جو 2 سال میں نظر آتا تھا. اور یہ شجاعانہ انداز
امیر المومنین حضرت عباس کو سکھا رہے تھے، فنون حرب بچپن سے سکھا رہے تھے۔ عرب کا بڑا سورما، بڑا بہادر حضرت عباس کے مقابلے پر بچپن ہی میں سے آتا تھا۔ حضرت عباس اسے شکست سے دو چار کر دیتے تھے۔ حضرت عباس معمولی ہستی کا نام نہیں تھا۔ بس کیا ہے عباس، یہ دنیا جانتی ہے۔ ایک بڑا دیو ہیکل مدینے میں داخل ہوا، مدینے میں داخل ہوا، اور اس وقت اس کی شکل سے لوگ اتنا ڈر رہے تھے کہ خوف آ رہا۔ اس کے گلے میں زنجیر تھا جو زمین پر خط کھینچے جا رہا تھا۔ پورا مدینہ ڈر کے بھاگ رہا تھا، بچے گھروں میں چھپ رہے تھے۔ ابھی حضرت عباس 4 سال کے تھے، ان کو پتہ چلا کہ وہ ہیکل مدینے کے اندر داخل ہوا، اور وہ لوگوں کو ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے۔ بچے ڈر ڈر کے بھاگ رہے ہیں۔ گردگار وفا اپنے گھر سے نکلے اور سامنے دیو ہیکل کو دیکھا کہ وہ آ رہا ہے۔ اس کے گلے میں بڑے بڑے سنگل تھے اور وہ زمین پر خط کھینچے جا رہے تھے، اور ایسے تھا کہ زمین دھن سے جا رہی تھی اس کے وزن سے۔ اور حضرت عباس 4 سال کے جا کر کے اس کے زنجیر کے اوپر عباس نے اپنا قدم رکھا اور کہا کہ اگر کسی میں جرت ہے تو مجھے مجھ سے چھڑوا کر لے جا۔ کیونکہ وقت نہیں ہے، توجہ چاہوں گا آپ، کیونکہ وقت نہیں ہے اور بہت تیزی سے میں گزر رہا ہوں۔ اور بہت کمال مرجع ہے حضرت عباس، فقاہت و علم کا سمندر تھے حضرت عباس۔ مدینے کے نوجوانوں کو جمع کر کے فقہ آل محمد پڑھایا کرتے، تدریس کیا کرتے، اپنے بابا اپنے نانا کا دین لوگوں کو سمجھاتے۔ جوہر اور اس کمال کے ساتھ حضرت عباس مدینے کے اندر 13 سال کا سن، کیا شجاعانہ انداز۔ اور ابھی 13 سال کا سن کتنا ہی ہوتا ہے، ابھی بچپن ہی تو ہے۔ یہ 13 سال بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ جب 13 سال کا علی تھا تو اس وقت وہی جوہر شجاعت تھا، اور ادھر عباس کے پاس بھی وہی جوہر شجاعت تھا۔ 13 سال کا علی تھا تو مدینے کے مکہ کے جتنے بھی بچے تھے جو پیغمبر کو تنگ کیا کرتے تھے، ایک دن جناب ابو طالب نے کہا تھا، اے میرے محمد تم زخمی ہو کر آتے ہو، تمہارے بدن پر زخم ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہا کیا کروں اے چچا جان، ابو جہل مکے کے بچوں کو سکھاتا ہے، وہ ہاتھ میں پتھر لے کر مجھے مارتے ہیں، میرا بدن زخمی ہو جاتا۔ یہ تھا، اور 13 سال کا تھا علی۔ ابو طالب نے 13 سال کے علی کو سامنے بٹھا کے کہا تھا، اے علی سن، آج کے بعد جس ہاتھ سے میرے محمد کے بدن پر پتھر آئے وہ ہاتھ بدن پر سلامت نہیں رہنا چاہیے۔ یہ وہ شجاع تھی جو اپنے باپ کے ذریعے سے ورثے میں ملی۔ اور ابھی 13 سال کا سن کتنا ہی ہوتا ہے، بچپن کی ادا تھی علی کی۔ اور آج علی کی ڈیوٹی یہ لگ گئی کہ محمد کو جس ہاتھ سے پتھر آئے گا وہ ہاتھ فنا کر دوں گا۔ اور علی تو انتظار میں بیٹھے تھے کہ پتھر آئے، اور ابو جہل تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیسے دیتا ہے محمد کو پتھر مارو۔ اور عجیب تھا کہ ادھر چھوٹے چھوٹے بچے سیکھ کر کے آئے اور محمد پر پتھر برسانے لگے، لیکن آج انہیں پتہ نہیں تھا کہ محمد کے پیچھے 13 سال کا علی بھی آ رہا ہے۔ ایک دم ایک پتھر آیا محمد کے بدن پر کہ بجلی کی گرج کی طرح لپکا ہے علی اس کے اوپر، اٹھایا اور آسمان پر پھینکا اس بچے کو۔ ابھی وہ نیچے نہیں آیا تو دوسرے کو پھینکا، وہ نیچے نہیں آیا تیسرے کو پھینکا، وہ ابھی نیچے نہیں آیا تو چوتھے کو پھینکا، وہ نیچے نہیں آیا 5ویں کو پھینکا۔ علی بچوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہے تھے، جو گر رہا تھا، کسی کا ناک ٹوٹ رہا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ رہی، کسی کا ماتھا پھوٹ رہا، کسی کا سر ٹوٹ رہا۔ جب محمد نے یہ منظر شجاعت 13 سال کے علی کا دیکھا، محمد آگے بڑھ کر علی کے ہاتھوں کو روک کے کہتے علی رک جا، کیا دنیا کو آج ہی بتائے گا کہ علی کس طاقت کا نام ہے؟
علی کس طاقت کا نام ہے؟ وہ دل مردہ ہے جس میں زمانے کا ولی نہ ہو، وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیر جلی نہ ہو، عمل بکار ہے جس میں محمد کا وسیع نہ ہو، نمازیں بت برستی ہے اگر ان میں علی واہ واہ۔ درود بھیجیے اہل بیت محمد پر۔ توجہ چاہوں گا آپ کی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نعرے کم لگائیں تاکہ ہم بات زیادہ سے زیادہ کر سکیں۔ آپ چلے ٹھیک ہے، ٹائم چونکہ کم ہے لہذا بہت ہے۔ کیا آج ہی دنیا کو بتائے گا کہ علی کس طاقت کا نام؟ رک جا میرا علی، رک جا، رک جا میری جان، رک جا۔ آج اللہ نے تجھے بھیجا ہی میری نصرت کے لیے ہے۔ اور یہ کمال تھا، لیکن عجیب تھا وہ منظر۔ اور کسی کی ٹانگ ٹوٹ رہی ہے، کسی کا ناک ٹوٹ رہا ہے، کوئی کانا ہو گیا، کوئی بہرا ہو گیا، کوئی لنگڑا ہو گیا، وہ آج تک کانے علی کی دشمنی پر لگے ہوئے ہیں۔ وہ جان نہیں چھوڑ رہے ہمارے، جو کانے کیے تھے نا علی نے، وہ آج تک لگے ہوئے ہیں ہمارے پیچھے، وہ جان ہی نہیں چھوڑ رہے۔ لیکن بہرحال یہ دنیا کو دکھائیں، لیکن ہوتا کیا تھا؟ وہ تو ساری بچے آج بیٹے گھر میں گئے تو سب سے زیادہ ریئیکشن تو ماؤں کا ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے، آپ تھپڑ لگائیں کسی بچے کو گلی میں تو سب سے پہلا ریک ماں دکھائے گی، تیری ہنسی کی تہذی میرے بچے کو تھپڑ مار۔ اب ظاہر اتنے بچے جب لولے لنگڑے کاڑے بہرے ہو کر کے گھر گئے تو آپ کو پتا ہے وہاں مائیں تو بے قرار۔ دیکھیے ریئیکشن کیا تھا۔ اور عرب کی بڑی تیز ترین خواتین سنبھالے نہیں جا رہی اور سب اکٹھی ہو کے آئیں، ابو جہل تم نے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا کیا؟ اور وہ جو ابو جہل کی درگت بنی دنیا دیکھنے والی تھی، اور ابو طالب کہہ رہے تھے اے ابو جہل اگر غیرت ہے تو آج کے بعد میرے محمد کو تکلیف نہ دینا۔ یہ عزم جو ہے بیان ہی یہی انداز ہے حضرت عباس کا، اپنے بابا کی سیرت پر چلتے ہوئے۔ جب میدان صفین سجا، کارزار صفین کوئی معمولی مارکا نہیں تھا، جہاں ہزاروں کا لشکر میدان میں اترا ہو، نہر فرات ان کے قبضے میں تھا، اور امیر المومنین کہہ رہے تھے آج میرا بیٹا جنگ کرے، آج میرا بیٹا جنگ کرے۔ حسن اور حسین آگے بڑھے، کہا بابا مرحبا، ہم حاضر ہیں، ہم لڑنے کے لیے آمادہ اور تیار ہیں۔ کہا نہیں، تم مباہلہ کے دن سے محمد کے بیٹے ہو، میرا بیٹا عباس ہے، عباس آج میرا عباس جنگ کرے گا۔ گویا کہ حضرت عباس 13 سال کا سن تھا، بالکل بچپن کی عادت تھی۔ حضرت عباس بڑی تیاری کے ساتھ فنون حرب حضرت عباس نے کسی سے سیکھے نہیں تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ عباس میدان کارزار میں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ نہر فرات آج دشمنوں کے قبضے میں ہے، پیاسے صحابہ بھی ہیں، اور امیر المومنین سے مخاطب ہو کے کردگار وفا یہ کہہ رہے تھے بابا آپ میرے سر پر دست شفقت رکھیے، آپ کے ہاتھ کی طاقت کی بجلی میرے بدن کے اندر رس ہو جائے گی۔ میں عباس آپ سے وعدہ کرتا ہوں بجلی کی گرج کی چمک کی طرح ان کے اوپر چھا جاؤں گا، ان شامیوں کو، ان شامیوں، ان بے غیرتوں کو، ان کوفیوں کو اگر چند لمحوں میں ان کو اپنے باپ اور دادا یاد نہ کرا دوں تو مجھے عباس نہ کہنا۔ اما بقا میں چند لمحوں میں یہ نہر فرات اپنے قبضے میں لوں اور یہ نہر فرات آپ کو فتح کر کے دوں۔ علی مطمئن ہو گئے، جاؤ عباس۔ تاریخ کہتی ہے فنون حرب تو عباس نے کہیں سیکھے نہیں تھے، لیکن جب وہاں فنون حرب دیکھے گئے، کیا کاٹ تھی، کیا انداز تھا، کیا تلوار کرنے کا سلیقہ، چلانے کا سلیقہ تھا، کیا گھوڑے پہ بیٹھ کر گھوڑا دوڑانے کا سلیقہ تھا، کیا منظر تھا کہ امیر المومنین دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ عباس حد ہو گئی، تیری کاٹ تو بالکل میری کاٹ جیسی ہے، تیری ادا تو بالکل میری ادا جیسی ہے۔ اور صفین کے نامراد شامی جن کے سر کاٹ کاٹ کے عباس زمین پہ پھینک رہا تھا، وہ دوڑ دوڑ کر ایک دوسرے کو کہہ رہے
شکل و شمائل تو بالکل علی جیسے تھے، قد بھی علی جیسا تھا، سیرت اور صورت میں بالکل عباس علی جیسا نظر آتا تھا۔ کاٹ کے ناگ اور ایک ہی بار میں 80 سر اڑا کر رکھ دینا، یہ کمال حضرت عباس کا۔ اور پھر دنیا نے یہ منظر دیکھا کیا کہ وہ نہر فرات چند لمحوں میں عباس لے کر کے اپنے قبضے میں آئے بارگاہ امیر المومنین۔ سب داد و تحسین دے رہے تھے، مرحبا اجرکم اللہ، آفرین، مبارکباد، کیا کہنے عباس، چند لمحوں میں تو نے نہر فرات اپنے قبضے میں لیا، اور کیا بات ہے، سب داد و تحسین دے رہے، لیکن علی زار و قطار رو رہے، علی زار و قطار رو رہے۔ بابا جان، کیا آپ کو میرے فاتح ہونے کی خوشی نہیں ہے؟ کیا آپ کو خوشی نہیں ہے کہ میں فاتح ہوا ہوں؟ کہا نہیں عباس، سب سے زیادہ خوشی تو مجھے ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، عباس میرے سینے سے لگا، عباس کا ہاتھ چوما، ماتھا چوما، ہاتھ کلائیاں چومی، بازو چومے۔ عباس، آج صحابہ پیاسے تھے اور یہ نہر فرات تو چند لمحوں میں اپنے قبضے میں لے کر کے آیا۔ رو اس لیے رہا ہوں کہ 32 برس کی تجھ پر جوانی ہوگی۔ پیاسے صحابہ نہیں بلکہ زینب ام کلثوم ہوگی، اور عباس یہ نہر فرات تو اپنے قبضے میں نہیں لے سکتے۔ خدا کی قسم، عباس زمین پر بیٹھا دہاڑے مار کر روئے۔ کہا بابا یہ آپ نے کیا بات کر دی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے زینب ام کلثوم پیاسی رہ جائے؟ بابا ایسی بات نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں عباس، ایسا ہوگا۔ 32 برس کی جوانی ہوگی، آج تو 13 سال کا ہے، 32 برس کا جب تو ہوگا، یہی نہر فرات شامیوں کے قبضے میں ہوگا، پیاسی زینب ام کلثوم ہوگا، اور یہ نہر فرات تو اپنے قبضے میں۔ اس دن سے لے کر 61 ہجری تک عرب کے جتنے بھی مروجہ ہتھیار تھے عباس نے بنوانا شروع کر دی۔ ایسا نہ ہو کہ میرے ہوتے ہوئے زینب ام کلثوم پیاسی رہ جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ داداران، آ گیا 61 ہجری، آ گیا کربلا کا میدان، ہو گیا 32 برس کا عباس۔ یہ جو کل 9 محرم ہے نا، یہ معمولی دن نہیں ہے۔ اس 9 محرم کی ڈھلتی ظہر میں حضرت سید الشہداء نے گھوڑے کی زین پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ گھوڑے کی زین پر کھڑے ہو کر لشکر اشقیاء سے سید الشہداء مخاطب ہوئے اور کہا عباس تم بھی میرے ساتھ چلو، اور کہا عباس اس سے پہلے کہ میں ان سے بات کروں، جاؤ ان نابکار شامیوں کو میرا تعارف کروا کہ میں کون ہوں۔ کہیں بعد میں یہ نہ کہیں کہ ہم تو جانتے نہیں، ایسا نہ ہو کہ بعد میں کہے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ زہرا کا بیٹا ہے۔ حجت تمام کرو، جاؤ ان نابکار شامیوں کو میرا تعارف کروا۔ گویا کہ کردگار وفا نے گھوڑے کو دوڑا، جہاں 30,000 کا لشکر کھڑا تھا، ابن سعد جس کا سپہ سالار تھا، بالکل سامنے جا کر عباس نے اپنے گھوڑے کو روکا اور کہا ایھا الناس، اے لوگو، جو جانتے ہو وہ جان لو، جو پہچانتے ہو وہ پہچان لو، میں حیدر کرار کا بیٹا ابو الفضل العباس ہوں، میں ہی قمر بنی ہاشم ہوں، میں ہی اسد آل محمد ہوں، میں ہی بنو ہاشم کا در نایاب، اور تم جس کے گرد بہالا کیے کھڑے ہو، یہ زہرا کا بیٹا، یہ وہی ہے جو زلف رسالت سے کھیلا کرتا تھا، یہ وہی ہے جو بہن رسالت کو چوسا کرتا تھا، یہ وہی ہے جو سینہ رسول پر پروان چڑھا۔ تم نے کس کے گرد محالہ کھڑا کر لی؟ بعد میں یہ نہ کہنا کہ ہم جانتے نہیں تھے۔ 30,000 کا لشکر، آج معلوم ہونا چاہیے تجھے
کہ تم کس کے مد مقابل کھڑے ہو. عمر ابن سعد آگے بڑھا, اس نے کہا عباس ہٹ جاؤ, تم سے ہماری کوئی بات نہیں, تم سے ہماری جنگ بھی نہیں, تمہارے ساتھ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں, تم لوٹ جاؤ واپس, تمہاری تقریر کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں, اور اگر تم نہیں ہٹے تو میں قتل کر دوں گا. جب موت کی دھمکی دی, کردگار وفا نے تاریخ لکھتی ہے کہ عباس نے گھوڑے کو ایر لگائی, دوڑاتا ہوا عباس گھوڑے کو عمر ابن سعد کے گھوڑے کے قریب لا کر کے, جو گھوڑے کی کلوٹیاں مل رہی تھی, کھڑے ہو کر عباس نے عمر ابن سعد کے گریبان میں ہاتھ ڈالا, عمر ابن سعد کو اتنا بلند کیا کہ 30,000 لشکر کی آنکھیں دیکھ رہی تھی, اور عباس کہہ رہے تھے عمر ابن سعد اس 30,000 کے لشکر سے کہو کہ اگر کسی میں جرت ہے تو مجھ سے چھڑوا کر تجھے لے جاؤ. مجھے موت کی دھمکی دیتے, موت ہمارے گھر میں پروان چڑھتی ہے, موت کو ہم خود پالتے ہیں, تم ہمیں موت کی دھمکی دیتے ہو. عمر ابن سعد اپنے ارادوں سے باز آ گئے, لہذا یہ 30,000 کا لشکر جو مد مقابل امام علی مقام, تو وہاں پر امام علی مقام نے جو ڈھلتی ظہر 9 محرم کو جو خطبہ دیا, اس کے چند الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. 30,000 کے لشکر سے امام علی مقام نے مخاطب ہو کے کہا کہ آپ کو عباس نے میرا تعارف تو کروا دیا, اور بتا دیا کہ میں وہی ہوں جو زلف رسالت سے کھیلا کرتا تھا, میں وہی ہوں جو داہنے رسالت کو چوسا کرتا تھا, میں سینہ رسالت پر پروان چڑھنے والا حسین ہوں, میں رسول اللہ کی اس بیٹی کا بیٹا ہوں جس کے احترام میں نبیوں کا سردار کھڑا ہو جاتا تھا. یہ 30,000 کا لشکر, طویل خطبے میں سے صرف اس جملے کا انتخاب کرنا ضروری سمجھتا ہوں. امام نے فرمایا یہ 30,000 کا لشکر میرے بد مقابل اس لیے کھڑا ہوا ہے کہ ان کے شکموں میں حرام غذا نے جنم لیا. تمہارے بدنوں کے اندر حرام داخل ہوا, تم نے جو کھایا وہ حرام تھا, اور اس حرام کھانے کی بدولت آج تمہیں یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم کس کے مقابل پر کھڑے ہیں. حرام غذا نے تجھے امام حق کے مقابل پر لا کر کے کھڑا کر دیا. اس بات کی شناخت ہی نہیں ہو رہی کہ کون ہوں میں امام حق, میں امام عزت, میں امام وقار, میں امام سربلندی. ہم وہ ہیں کہ جو معدن رسالت, ہم وہ ہیں کہ جن کے گھر میں آیت ہوتی, ہم وہ ہیں کہ جن کے گھر میں فرشتوں کا نزول ہوتا, ہم وہ ہیں کہ ہمارے گھر سے شریعت کی بہاریں چلتی. ابھی بھی باز آ جاؤ, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتاتے رہیں میں کیا کر دیا. لیکن یہ 30,000 کا لشکر جو امام کے مد مقابل کھڑا ہے, اس نے حیا نہیں کیا. شب عاشور امام علی مقام کے خیمے میں علی کی بیٹی آئی, اور جیسے جیسے رات ڈھلتی گئی علی کی بیٹی کا دل ڈھلتا چلا گیا, اور ایک ہی سوال کرتی ہے, بھیا یہ 30,000 کا لشکر کھڑا ہے ہمارے مد مقابل, آپ کا بھی کوئی مددگار ہے یا نہیں؟ کوئی آپ کی مدد کرنے کے لیے بھی آ رہے ہیں یا نہیں؟ کہاں زینب بہن میں نے خط لکھ دیے, کچھ پہنچ گئے کچھ پہنچنے والے. لیکن ازاداران مظلوم کربلا, صبح عاشور ہوئی قیامت کا منظر. آذان علی اکبر کے بعد قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. اکبر کے سینے میں برچھی لگ گئی تھی, قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو چکے تھے,
اور محمد گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو چکے تھے، اصحاب جانثار باری باری جا چکے تھے۔ اب وہ منزل آئی کہ جہاں یہی عباس جو 32 برس سے عرب کے ہتھیار مزین کر کے بیٹھا ہوا تھا، 7 محرم کو پانی بند ہوا، کہا بھیا آپ مجھے حکم دیجیے، چند لمحوں میں یہ نہر فرات اپنے قبضے میں لے لوں۔ کہا نہیں عباس، ہمارا مقصد جنگ کرتا نہیں، بس حکم دیا کہ دریا کے کنارے سے خیمے اٹھاؤ۔ دریا کے کنارے سے خیمے تو اٹھا رہے تھے، رخ پھر گیا تھا نجف کی طرف، اور رو رو کے کہہ رہا تھا بابا کیا اسی وقت کے لیے دعائیں مانگ کر مانگا تھا؟ کہ بطول کا بیٹا مجھے اجازت بھی نہیں دے رہا، بس سزاداران مظلوم کر رہا۔ حضرت عباس باب الحوائج ہے، باب الحوائج معمولی ہستی کا نام نہیں ہے۔ آج بھی ان کے دروازے پر جو مانگو ملتا۔ آیت اللہ خوئے، ابو القاسم خوئے، ایک عظیم شخصیت عالم اسلام کی، بہت بڑے مرجع عظیم الشان، وہ حرم عباس میں جاتے تو 2 لفظی سلام پڑھا کرتے، 2 لفظی سلام۔ اس 2 لفظی سلام کے بعد اتنا گریہ کرتے آیت اللہ خوئے کہ بے ہوش ہو جاتا، خدام اٹھا کر کے باہر لے جاتا، پھر ہوش آتا، پھر حرم میں آتا، پھر یہ سلام پڑھتے، پھر بے ہوش ہو جاتا، اتنا گریہ۔ سنو گے کہ وہ 2 لفظی سلام کون سا تھا؟ آیت اللہ خوئی حرم امام، حرم عباس میں جا کر کے کہتے السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی میرا سلام۔ اس جملے کے بعد دھاڑے مار کر آیت اللہ خوئی اتنا روتے کہ غش آ جاتا، خدام اٹھا کر کے باہر لے جاتا، پھر ہوش آتا، پھر حرم میں آتا، دوسرا سلام کردگار وفا کی زری پر آیت اللہ خوئی پڑھتے السلام علیکہ یا حجاب زینب، او زینب کا پردہ میرا سلام ہو۔ اتنا روتے کہ غش آ جاتا، خدا اٹھا کر کے باہر لے جاتا۔ معمولی جملہ نہیں ہے السلام علیکہ یا حجاب زینب، اس لیے کہ حجاب تھا عباس زینب کا۔ جب تک عباس زندہ تھے، علی کی بیٹی ہر ایک بی بی کو کہتی تھی بیبیوں گھبرانا نہیں، میرا عباس ابھی زندہ ہے، بیبیوں پریشان نہیں ہونا ہے، ابھی میرا عباس زندہ ہے، بیبیوں کوئی بھی پریشانی ہو مجھے بتانا، میرا عباس ابھی زندہ ہے۔ عباس کے ہوتے ہوئے زینب ایک مان رکھتی تھی، بیبیوں کوئی پریشانی کی بات نہیں، میرا عباس ابھی زندہ ہے۔ بس سزاداران مظلوم کربلا آخرکار کردگار وفا ہے، بھیا مجھے جانے دیجیے، صبح سے میں دیکھ رہا ہوں لاشوں پہ لاشیں آ رہی ہیں، میرے آقا مجھے اجازت دی، عباس جاؤ اپنے خیمے میں بیٹھو۔ کہا عباس میں تجھے کیسے اجازت دے سکتا ہوں، تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے۔ دھاڑے مار کے غازی رو کے کہتا ہے آقا وہ لشکر کدھر ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ وہ لشکر تو ختم ہو گیا، اکبر چلا گیا، قاسم چلا گیا، اور محمد چلے گئے۔ نہیں، تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے، جب تک تو ہے نا عباس، ایک آس ہے بہنوں کی، بیٹیوں کی، ایک آس تو بدھی ہوئی ہے نا، لیکن آزاداران مظلوم کربلا 32 سال کا کڑیل جوان ہے عباس، خیمے میں بیٹھا دھاڑے مار کے رو رہا،
رو رو کے کہہ رہا ہے میری آقا زادی بطول کیا اسی وقت کے لیے دعا مانگا؟ بس سزاداران مظلوم کربلا آپ کی بار ایک قیامت کا منظر دیکھنے میں وہ قیامت کا منظر یہ ہے 4 سال کی سکینہ بھائی کے جھولے کے پاس بھائی کی حالت کو دیکھ نہیں سکتے. چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے بچوں کی پیاس سکینہ سے دیکھی نہیں گئی. ایک ہجوم لے کر کے آئی ہے غازی کے خیمے پر, ہاتھ میں کاسے لیے ہوئے, بچوں کی شدت پیاس جاں بلد ہے, قریب المرد ہیں یہ بچے کہ زمین پر گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں, عجیب حالت ہے بچوں. غازی یہ بچوں کی حالت تو دیکھو نا, اور اگر ان کی حالت سمجھ میں نہ آئے تو ذرا آؤ جہاں اصغر سویا ہوا, ذرا میرے بھائی اصغر کی حالت بھی دیکھو. چچا غازی کسی طرح کوشش کرو ہمارے لیے پانی لاؤ. عباس قدموں میں گر گئے. 4 سال کی سکینہ آقا زادی ہے, تو میری آقا زادی ہے سکینہ, مجھ پر احسان کر, اپنے بابا سے مجھے عزت شہادت اور عزت جہاد میں کر دے. اگر چند لمحوں میں یہ نہر فرات اپنے قبضے میں نہ دوں تو مجھے عباس نہ کہنا. کا ضامن بن گئی سکینہ. اچھا چچا میں آپ کو اجازت دے کے دیتا. عزاداروں چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکینہ نے لیا, ہاتھ میں کاسا لیے, پہنچی جہاں ولیوں کا سردار بیٹھا ہوا. کہا بابا آج تیری بیٹی تیرے لیے سوالی بن کر آئی. بابا اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا. بابا اگر ہو سکے, بابا بچے بہت پیاسے, مجھ سے اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جاتی. بابا چچا غازی سے کہو نا ہمارے لیے پانی لے کر آئے. عزادار ایک مرتبہ حسین زمین پر بیٹھے پھر کھڑے ہوئے, پھر بیٹھے پھر کھڑے ہوئے, خاک کربلا اٹھائی سر میں ڈالی. کہا سکینہ بڑا مشکل سوال کیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ پانی آئے نہ تیرا چچا ہو. جاؤ سکینہ اپنے خیمے میں بیٹھو اور اپنے چچا غازی کو میرے خیمے میں بھیجو. عزادار جب عباس خیمے میں آئے کہ ایک مرتبہ کہا عباس تیری بڑی سفارش ہے عباس, عباس بس تیاری کرو اب تجھے جانا ہے عباس. عزاداروں اب عباس ایک مرتبہ تیار ہوئے. عرب کے جتنے بھی مرمجہ ہتھیار تھے جو سجائے ہوئے تھے عباس نے خیمے میں اکٹھے کیے ہوئے تھے, سب اٹھا کر کے عباس لائے اور ایک ایک کر کے عباس نے اپنے بدن پر سجانا شروع کیے. جب عباس نے اپنے تمام اوزار بدن پر سجا لیے تو حسین میرے مولا آگے بڑھے. کہا اے عباس یہ تیرے بدن پر کیا ہے؟ کہا بابا خواب ہے, بابا یہ زیرہ ہے, بابا یہ ہتھیار ہے. ایک ایک کر کے حسین نے ہتھیار عباس کے جسم سے اتارنا شروع کیے. عزاداروں حسین عباس کے جسم سے اوزار بھی اتار رہے تھے اور ساتھ کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. عباس مجھے پتا ہے عباس میں نے جنگ نہیں لڑنی. عباس اگر تو میدان میں چلا گیا تاریخ کے کربلا کا نقشہ بدل جائے گا. عباس میرا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے. عباس اس وقت بچے پیاسے ہیں. عباس میرے بچے بہت پیاسے ہیں. عباس ابھی میدان میں پانی لینے کے لیے جاؤ. عزادارو ایک علم دیا اور ایک نیزہ دیا. کہا عباس جاؤ ایک نیزہ اور علم لے کر کے جاؤ. عزاداران مظلوم کربلا ابھی رکنا ہے, ابھی شبی نہیں آنی ہے, ابھی بڑے مسائب باقی ہیں. بس عزاداران مظلوم کربلا کیا تھا کہ ایک مرتبہ کہا جاؤ غازی پہلے ان بیویوں کو سلام کرو جو تیرے سہارے سے مدینہ آئی تھی. عزادارو غازی آئے, بیٹھو بیٹھو بھی بیٹھو, سکون سے بیٹھو, ابھی آرام سے بیٹھو. عزاداران مظلوم کربلا غازی خیمے میں آئے ہیں. کوئی بی بی کہتی ہے واہ محمدہ, کوئی بی بی کہتی ہے واہ علیہ, کوئی بی بی کہتی ہے واہ حسدہ. عزادارے ایسے لگ رہا تھا جیسے غازی خیمہ حسینی سے نہیں نکل رہے, جیسے کہ کسی غریب کا جنازہ نکل رہا ہو. بیویوں گھبرانا نہیں ہے, میں ابھی بچوں کے لیے پانی لے کر آتا ہوں. عزادارو
زینے زلجنا پر سوار ہوئے عباس اور عزادار جیسے ہی جانے لگے کہ ایک مرتبہ کہا عباس رک جا، اپنے بھائی کو سینے سے لگاتا جا۔ عزادار دونوں بھائی گلے ملے ہیں، عزادار ان کے ملنے کا انداز یہ تھا، آسمان پر فرشتے گریہ گناہ تھے، کربلا کی زمین میں زلزلہ تھا، قیامت خیز گرمی کے اس موسم میں کردگار وفا جب پہنچے ہیں عزاداروں ایک لشکر لے کر کے۔ پہلے مرحلے میں عباس نے کیا دیکھا کہ نہر فرات کے ارد گرد شامیوں نے قبضہ جمایا ہوا۔ عباس کہہ رہے تھے او نابکار شامیوں خاموش ہو جاؤ، میرے بچے بہت پیاسے، لہذا خبردار کوئی آگے نہ بڑھنے پائے۔ عزاداران مظلوم کربلا عباس نے جیسے گھوڑے کو نہر فرات میں اتارا کہ ایک مرتبہ گھوڑے کی رکابوں کو ڈھیلا کیا عباس کہ آخر جانور ہے، پیاسا ہے، پانی پیے، لیکن عزادار عباس کے اس رہوار نے پانی سے منہ موڑ لیا۔ میرا آقا پیاسا ہے، میں کیسے پانی پی سکتا ہوں؟ عزاداران مظلوم کربلا عباس اترے، میں بہت مختصر مسائل پڑھ رہا ہوں۔ عباس اترے، آرام سے مشک سکینہ کو بھرا۔ عزاداران مظلوم کربلا جب عباس نے مشک سکینہ کو بھر لیا، عمر ابن سعد کہتا ہے کہ اگر پانی لشکر حسینی میں چلا گیا ہم میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا، جلدی کرو عباس پر حملہ کی تیاری کرو۔ عزاداروں 5000 کے لشکر نے عباس کو گھیرا ہوا تھا، عزاداروں تیروں کی برسات تھی، تیر چلائے جا رہے تھے، عباس بڑی مشکل سے مشک سکینہ کو تھام رہے تھے کہ ایک ظالم نے بڑی عیاری اور مکاری سے آگے بڑھ کر جیسے ہی عباس نہر فرات سے نکلے اس ظالم نے ایسا وار کیا، عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ عزاداروں عباس نے بڑی مشکل سے مشک سکینہ کو دوسرے بازو میں تھاما، اس ظالم نے دوسرا وار کیا، عباس کا دوسرا بازو قطع ہو گیا۔ تسمہ مشک سکینہ کو عباس نے اپنے دانتوں میں رکھا کہ کسی طرح پانی خیام حسینی میں پہنچ جائے۔ عزاداروں ان ظالموں نے تیر کا نشانہ مشک سکینہ پر لیا، مشک سکینہ پر تیر لگا کہ ایک مرتبہ اس سے پہلے بڑی کوشش کرتا رہا عباس کہ مشک سکینہ پر تیر نہ لگے، جتنے پہ تیر آتے رہے عباس اپنے سینے پر لیتا رہا، اپنے سینے پر لیتا رہا۔ جب عباس کی سکت ختم ہو گئی ایک ظالم نے ایسا تیر چلایا کہ عباس کی آنکھ میں لگا، زین پر عباس سے بن نہیں سکا، زین سے زمین پر آیا، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، ادھر حسین دینے پر گرے، زینب مسلح پر گری۔ اللہم ان ھذا تقبل من القربان، خدایا ہماری حقیر سی قربانی کو قبول کرنا۔ بس عزاداران مظلوم کربلا ادھر حسین کو نظر کچھ نہیں آتا، کبھی دائیں گرتے اور کبھی بائیں گرتے ہیں۔ اے عباس مجھے نظر کچھ نہیں آتا۔ آئے جب حضرت عباس کی لاشے پر حسین، عباس کی لاشے پر حسین کی حالت یہ تھی کہ حسین سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ عزاداروں کہتے الآن انکسر ظہری، عباس تیرے جانے کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ بس عزاداران مظلوم کربلا لاش عباس پر جب پہنچے حسین، ابھی سانس باقی تھا، کہا میرے لال کوئی وصیت، کہا بابا، کہا میرے آقا اگر ہو سکے تو میری آنکھ سے تیر آنکھ سے تیر نکالی۔ بڑا مشکل مرحلہ تھا، ایک وہ منظر تھا جب علی اکبر کے سینے سے برچھی کو نکالا تھا، انبیاء کو دعوت دے رہا تھا حسین، آؤ ابراہیم اسماعیل دیکھو میرے ہاتھ نہیں کانپ رہے۔ جب عباس کی آنکھ سے تیر نکال رہے تھے تو کہہ رہے تھے آؤ انبیاء دیکھو حسین کے ہاتھ نہیں کانپ رہے۔ کہا میرے لال کوئی وصیت ہو تو بتاؤ۔ کہا آقا میرے مولا اگر ہو سکے تو میرا لاشا خیمہ حسینی میں نہ لے جانا، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، میں پانی لے کر نہیں پہنچا۔ عزاداران مظلوم کربلا کیا کرے غریب کربلا، عزادار جیسے ہی آنکھ سے تیر نکلا، عباس کا دم نکلا، عباس کا لاشا چھوڑا۔ عزاداروں حسین نے علم اٹھایا، راہوار
کی بات سنبھالی، حسین چلے خیمہ حسینی کی طرف، ادھر سکینہ ندا دیتی اماں فضا ذرا مجھے کاندھوں پر اٹھاؤ، میں دیکھوں کہ میرا چچا میرے لیے پانی کیسے لا رہا ہے۔ عزادارو، سکینہ نے منظر دیکھا کہ علم ہے، کبھی دائیں گرتا کبھی بائیں گرتا ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ تڑپ کر کہتی ہے سکینہ علم آ رہا ہے مگر علمدار نہیں آ رہا، علمدار زمین پر گرا۔ بس عزادارو، یہی وجہ ہے ایک ذاکر حرم عباس میں مصائب پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہے میں نے خواب میں حضرت عباس کو دیکھا اور مجھے عباس کہہ رہے تھے میری ساری مصیبتیں پڑھی، میری ایک مصیبت کو کیوں نہیں پڑھا؟ وہ کہتا ہے مولا میں نے ساری مصیبتیں پڑھی، ایسی کون سی مصیبت ہے جو نہیں پڑھ سکا؟ کہا کہ تم نے میری وہ مصیبت کیوں نہیں پڑھی کہ جب میرے بازو کٹ چکے تھے، ایک زین پر سوار شخص کا زین سے گرنا کیسے ہوتا ہے کہ وہ ہاتھوں کے بل گرے، لیکن جس کے ہاتھ کی سلامت نہ ہو وہ زمین پر کیسے گرا ہوگا؟ یہ تو سیدہ زہرا جب پہنچی علی کی بیٹی تو گلے شکوے دیے کہ آپ نہیں آئی، تو پہلو تک باہر آ کے رسول کی بیٹی نے کہا تھا ہاں ہاں زینب، اکبر گھوڑے سے بھی گرے میں نے گود میں لیا، قاسم گھوڑے سے گرے میں نے گود میں لیا، کربلا کا ہر شہید گھوڑے سے گرتا رہا میں گود میں لیتی رہی زینب۔ زینب پر ایک لاشا میں اپنی گود میں نہ لے سکی، ہائے کون سا لاشا؟ ہائے کردگار وفا غازی عباس، جب زین سے گرا تو عباس من بازوؤں کے تھا، میں عباس کو اپنی گود میں نہ لے سکی۔ بس صدادارو آ گیا ہے وہ زلجدہ، آ گیا وہ علم جو خالی لوٹ کر آیا، سکینہ جس کی آس اور تمنا کر رہی تھی اور یہ سوال کر رہی تھی اے ہمارے عباس بتا میرے عباس کو کہاں اتارا؟